ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ کو ابھی حکیم صاحب نے ایک سمری بتائی آف لاسٹ 16 شوز دیٹ ویو ڈن, اور لوگ جو ہیں وہ بہت سارے سوالات, بہت سارے ایس ایم ایسز اور بہت سارے کوشچن لوگوں کے دماغوں میں زندہ ہو رہے ہیں. اور ایک صاحب ہمارے ساتھ فون پر بھی موجود ہیں, فون لائن پہ. ہیلو, السلام علیکم جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام, میرا نام عثمان ہے, کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. عثمان صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کو اگر یاد ہو میری پہلی کال آئی تھی اس پروگرام پہ. بالکل بالکل بالکل, اب یاد آ گیا مجھے. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ زید صاحب سے؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ میسج ہے ہم لوگوں کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہیں, کہ ہم اس کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں عام پبلک کے اندر, تھرو پاکستان اور تھرو آؤٹ آف پاکستان. پاکستان سے ہم کس طرح بات پھیلا سکتے ہیں, پاکستان میں کس طرح پھیلا سکتے ہیں ہم یہ اقبال کا میسج. بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جیسے کہ اس شو کے توسط سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے اندر کا انسان کو ڈھونڈنا ہے, ایک مرد مومن, اپنے کردار بہتر کرنے ہیں اپنے, اور جب ہم وہ ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ والے جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے بیکاز کہ وہ بھی اچھے انسان بنے اور اقبال کے پاکستانی بننے کی کوشش کریں. اور اگر آپ جھوٹ اور دغا بازی اور چوری مکاری کا سہارا لے کے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اقبال کے پاکستانی نہیں بن سکتے. تو یہ ایک, جیسا کہ ہم بار بار اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو بائی مثال اپنی مثال قائم کرنی پڑے گی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے رویے پہ, آپ کے کردار کو دیکھ کے وہ یہ جو رستے ہیں یہ اس کو اختیار کریں اور اچھے انسان بنے. جی سر, لیٹس گو ٹوورڈز سارے خودی. آج ہم کیا آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ جی علی, بالکل یہی بات کہ جو آپ نے ابھی جو بات کہی ہے, انفیکٹ ایگزیکٹلی یہی کنکلوژن ہے اقبال کا کہ جب وہ اسرار خودی کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اقبال ایک انڈیویجول پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ ایک ایک فرد ہوتا ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, چھوٹا نہ سمجھے کہ میں تو ایک فرد ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. اقبال بھی تو ایک فرد ہی تھے نا, پوری قوم کو بیدار کیسے کر دیا. اقبال کا بھی ایمفسس یہی ہے, ہر انسان جو اس کائنات میں تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی سے نہیں لاتا, اپنے کردار سے لاتا ہے. رول ماڈلز, ہمیں رول ماڈلز کی ضرورت ہے. ایک مرد مومن کی جو ڈیفینیشن اقبال دیتے ہیں وہ ایک بنیادی رول ماڈل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صادق اور امین ہیں, اس کے بعد نبوت کی ڈیوٹی شروع ہوئی ہے. کفار نے آپ کو صادق اور امین کہا, مکے کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں آپ, کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی خیانت نہیں کرتے. حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سلا کے اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں آپ واپس کر دیجیے گا. یعنی جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری سیاسی نظریاتی لڑائی ضرور ہے لیکن کم از کم ہمارے پیسے ان کے پاس محفوظ رہیں گے, ہماری امانتیں حضور کے پاس ہی محفوظ ہیں کہ دشمنی کے باوجود حضور کبھی خیانت نہیں کریں گے. ٹھیک, یعنی کردار دیکھیے آپ, جو ٹرسٹ ہے, اتنا کردار کم از کم ہر اس مسلمان کا, ہر اس فرد کا, پاکستانی کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا گواہی دے کہ پاکستانی صادق اور امین ہوتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں. ہمیں جو ایمل کانسی کو جب ہم نے امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے, تو امریکن جج نے تانا دیا تھا کہ یہ $10 کی خاطر یہ قوم ماں بیچتی ہے. اتنا بڑا بہت دکھ بھی, اتنا بڑا تانا ہم کو پڑا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے. لیکن اب ہمارے نوجوانوں کو وہ کیریکٹر شو کرنا ہے کہ کفار گواہی دیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے ایماندار قوم ہے تو وہ صادق اور امین قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے. ہم کو سب چھوڑ دیجئے, ساری فلسفی اور آئیڈیالوجی چھوڑ دیجئے, وہ کردار دکھائیے جو بندہ مومن کا کردار ہوتا ہے. لیکن جو کامن پرسیپشن ہے اس وقت دنیا کی, اٹس کوائٹ دی کنٹری, بیکاز پیپل کہ دنیا کے سب سے ورسٹ لوگ پاکستانی مانے جاتے ہیں. obviously یو اینڈ آئی نو, اور ہم اس شو کے تھرو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف, پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ پہ ہم بلیو نہیں کرتے. اور ہم اسی بلیو کو کہ آپ کو جو بار بار آپ کے سامنے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ برے ہیں, آپ کے اندر ٹیررسٹ ہیں, آپ کے اندر یہ ہے وہ ہے پرابلم, یہ ساری پرابلمز آپ کے اوپر پروجیکٹ کی جا رہی ہیں جبکہ آپ یہ لوگ نہیں ہیں. پلیز خدا را یہ مت سمجھیے گا کہ آپ ہی یہ لوگ ہیں. اور اپنے آپ کو, جیسا کہ میں اب لوگوں کو دیکھتا ہوں, اور اکثر میں بھی یہ چیز کرنے لگ جاتا تھا کہ آدمی سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے. ہاں جی ہمارا تو ایسا ہی ہے, ہم کہاں میچ جیت سکتے ہیں جی, ہمارے تو لوگ اس طرح کے ہیں جو تو کل یہاں رکھے تو پودا اکھاڑ کے لے جائیں گے. پر ایسا نہیں ہے.
میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی, لیکن سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. پرابلمز ہیں لیکن اس ملک میں اچھائی زیادہ ہے, زیادہ, خیر بالکل ہے. میں مانتا ہوں. اگر یہ خیر اور اچھائی نہ, دنیا میں اگر پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے والی قوم پاکستانی بالکل ہے. بالکل جتنا صدقات اور خیرات یہ قوم کرتی ہے, جتنا شیئر کرتی ہے, جتنا حکمرانوں نے ہمیں بدنام کیا, جو عام انسان ہے, سڑک پہ چلنے والا جو عام انسان ہے, وہ اتنا اچھا, نیک اور اتنی اچھائی اس کے اندر کہ آپ امریکن یہاں پہ اس نے اسکول کھولنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا پاکستان کے شمال میں. وہ ماؤنٹینئر تھا, اس کو یہاں لوگوں نے مدد کی, اس کی بیمار ہو گیا, زخمی ہو گیا, لوگوں نے اس کی ہیلپ کی, تو واپس آ کے اس نے کہا جی آئی پے بیک ٹو پاکستانی, اس کی میں اسکول کھولتا ہوں. اس نے ایک کتاب لکھی 3 cups of tea, اور اس نے 3 cups of tea کتاب کا نام اس لیے رکھا کہ اس نے کہا یہ پاکستانی ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہو تو the first cup of tea you are a guest, at the foreign they give you a second cup of tea, then you become a friend, and then they give you a third cup of tea and you become a family member. یہ اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اتنے معصوم لوگ ہیں, یہ بالکل ہے, اتنا ان میں بیسک گڈنس اتنی اچھی ہے, خیر اتنی ہے. you can see that. یعنی ہم انٹیریئر سندھ میں جایا کرتے تھے when I was in Karachi. Often I used to go with my father interior of Sindh. گاؤں میں وہ اس بیچارے کے پاس کھانے کو نہیں, چھوٹی گھاس پھوس کی جھگی میں رہتا تھا, اور ہم لوگ اس کے پاس اترتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان نکال کے بستر بچھا دیتا تھا ہمیں بٹھانے کے لیے, کہ جو اس نے اپنے VVIP گیسٹ کے لیے کبھی رکھا ہوگا, اور سٹرینجرز کو وہ سرو کرتے تھے گاؤں کے لوگ. اتنے پیار, انٹیریئر تھر میں, انٹیریئر پنجاب میں, انٹیریئر بلوچستان میں, کہیں بھی چلے ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا لوگوں کو کہ آپ کو جانیں گے نہیں لیکن آپ کو اس طرح خود بھوکے رہیں گے, آپ کو کھانا کھلائیں گے. میں نے فرسٹ ہینڈ خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستانی قوم is possibly the best nation in the world. اتنے مہمان نواز اور پیار کرنے والے اور محبت کا, اس قوم کو ڈیمورلائز کیا ہے. بار بار بتایا گیا کہ تم سے زیادہ خراب کوئی نہیں, تم سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں, لیکن اللہ کے فضل سے یہی سیلف ریسپیکٹ اور خود ہی تو ہم نے ریکور کرنی ہے, واپس دینی ہے اس قوم کو, بتانا ہے یو آر دا ورلڈ چیمپئنز, یو آر اینڈ وی آر الحمدللہ ان ایوری فیلڈ. صرف T20 میں نہیں ہے, ہم دنیا کے ہر فیلڈ میں صرف اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانا, سیلف ڈسکوری ہے کہ سیلف پیٹی ختم کرو, اپنے پوٹینشیل کو جانو. دیٹ از وائی دس اسرار خودی, دا سیکرٹس آف یور اون سیلف, the secrets of Pakistani nation, the secrets of being a Muslim. This is what Israr Khudi is all about. اب ہم اس کی کنکلوژن پہ جائیں گے تھوڑی دیر. We're going to take a break, and once we come back, we're going to start with the conclusion.